ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول. شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا, ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا, حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. ساتھ جھنڈے, کمکمے, مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو. میں اتر رہا تھا, اچانک ذہن میں یہ بات آئی, کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے, ان کا بوجھ اٹھاتے تھے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں, دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا, اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو, سنت ہے یہ بھی. اور آج 12 ربیع الاول ہے, تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر. یہ بات کہا اور میں گزر گیا. وہ جوان ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی تھی, اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو, میں اٹھاتا ہوں. وہ پہلے تو گھبرائی, کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا, تو کولی ہے کیا ہے, میرا سامان کیوں نہیں دوں گی. نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو کوئی. اس نے اصرار کیا, اماں جی دے دو اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا, تو سامان لے کے بھاگنا ہے, کیا کرنا ہے. اس نے صاف صاف سمجھا دیا, اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں, ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں. بوڑھی کے دل میں بات آ گئی. کہا لے لے بیٹا, تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے, آج تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے, یہ کرنا ہے تو کرو. وہ شاپ پر لے کر کے گیا, اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا. یہ بات آئی گئی گزر گئی. ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات. 6 مہینے گزر گنے کے بعد, 6-7 مہینے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ بوڑھی عورت جس کا میں سامان اٹھایا تھا, وہ ابھی رابطے میں کانٹیکٹ میں ہے, ابھی آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا 6 مہینے گزر گئے, اب تک میں تیرے نبی کا بایو ڈاٹا ہی پڑھ رہی ہوں, اب تک میں ان کے اخلاق ہی پڑھ رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا تیرے اس عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اس زمانے کا کوئی جوان, ارے میرے بیٹے میرے پوتے نہیں آئے مجھے لینے, کسی اور کا بیٹا میرا سامان اٹھا رہا ہے, اس کے اندر اتنا اثر کہاں سے آیا. اور جب تو نے بتایا تیرے نبی کے عمل ہے, میں نے سوچا کہ اس نبی کو کیوں نہ پڑھوں. پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر پہنچ گئی. بتاؤ تیرا نبی کہاں ہے, میں بھی جاؤں غلامی میں شامل ہو جاؤں. واہ 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 واہ. تمہارے اخلاق سے انقلاب آ سکتا ہے, تمہاری عادات سے انقلاب آ سکتا ہے, لیکن جب تم خود سیرت نہیں پڑھنا چاہتے تو دنیا تو پھر یہی تانے دے گی کہ آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کا طریقہ یہی ہے. ہم تمہاری سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں, ہم تمہارے بولے جانے سے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے, تمہیں اپنے نبی کے اخلاق کر کے دکھانا.